اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے ان جنات کے بارے میں۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کے پر ہوتے ہیں، وہ اڑتے ہیں ہوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، وہ آسمان تک جا سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں انہی پروں میں اور ہوا میں اڑتے ہوئے۔ دوسری قسم ایسے جنات کی ہے جو جانوروں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، خاص طور پر 2 طرح کے جانوروں کی شکل میں، یعنی سانپ اور کتے کی شکل۔ ان شکلوں کے علاوہ بھی دیگر جانوروں کی شکل میں پھرتے ہیں، لیکن ان 2 شکلوں کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے جنات وہ ہیں جو محض سایہ کی طرح ہوتے ہیں، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ یہ وہ قسم ہے جو عام طور پر انسانوں کو پریشان کرتی ہے، خوف زدہ کرتی ہے، اور یہی وہ قسم ہے جو ہماری زندگیوں میں دخل دینا پسند کرتی ہے، یعنی تیسری قسم۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ ان 3 اقسام پر ذرا غور کریں کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، اپنی عادات، خواص اور اشکال میں، صلاحیتوں اور ماہیتوں میں۔ یعنی ایک وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور ایک وہ جو زمین پر جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں، اور تیسرے وہ جن کی کوئی شکل نہیں۔ ان میں کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے۔ اچھے جنات کو جنات ہی کہا جاتا ہے، اور برے جنات کو شیاطین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان کی پسند، ناپسند، مرغوبیت، افعال، کردار ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان شیاطین کی بھی آگے سے کئی مختلف اقسام ہیں۔ ان شیاطین میں مزید آگے مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں۔ آپ جان لیں کہ جس طرح انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، کوئی غاصب ہے، کوئی ظالم، کوئی بدکار، کوئی جابر، ویسے ہی شیاطین میں بھی مختلف اقسام ہیں۔ کوئی مشرک ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی بدکار اور کوئی کافر۔ اس طرح شیاطین میں بھی درجے ہیں جنات کے، اپنے اعمال بد کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، بالکل انسانوں کی طرح۔ جیسے کوئی پہلوان ہے اور کوئی کمزور، کوئی بہت ذہین ہے اور کوئی مزدور۔ حضرت ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ اگر تم کتے کے بھونکنے کی آواز سنو یا گدھے کی تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح ہمیں یہ پتا چل گیا کہ گدھا اور کتا جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی برائی ہے اور وہ اپنی فطرت میں برے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے جنات سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ وہ جنات ہیں جو گندگی کے ساتھ رہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں۔ ان کو خبث الخبائث کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم نے ان سے بچنے کے لیے دعا بھی بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد یہ آپ پر اثر انداز نہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے جنات ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی ناپاکی کی وجہ سے، یا وہ انسان جو گندگی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک شیاطین جنات کی قسم ایسی ہے جو وہم پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب لوگ وضو کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ یا پاؤں کو کتنی بار دھویا ہے۔ اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے بار بار دیکھیں تو اسے بتائیں کہ اللہ کی پناہ مانگو اور یقین کرو تم نے وضو درست طور پر کیا ہے۔ جنات میں مختلف مذاہب، سوچ، فکر، عمل کے جنات ہوتے ہیں۔ کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر، کوئی عیسائی اور کوئی یہودی، کوئی بت پرست، کوئی جوگی، کوئی سادھو، کوئی دلیر، کوئی بزدل۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان کریم میں شیاطین کی تمام اقسام کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو یہ وہم دور کر لیں، کیونکہ رمضان میں صرف ان شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے یا ان جنات کی اقسام کو جنہوں نے ابلیس کی حمایت کی تھی اور اللہ رب العزت سے بغاوت، اور جن کا مقصد بنی آدم کو جہنم کے گھڑوں میں پھینکنا ہے۔ ان کی نسلیں، رنگ، زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور علاقے بھی۔
یہ کریہ الخلقت بھی ہیں اور خوف زدہ کرنے والی شکل والے۔ ہم ان کی مکمل حیت کو نظر آنے والی شکل میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ جن کا جنات سے آمنا سامنا ہوا وہ ان کی مختلف شکلیں بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک درخت کا ذکر کیا جس کی جڑیں جہنم کے پیندے میں ہیں اور جس کا نام الزقوم ہے۔ وہ درخت جو بہت تکلیف دہ، خاردار اور برا درخت ہے، اللہ نے اسے جہنمی درخت کا نام دیا، اس کے پھل کا بھی ذکر کیا اور پھر کہا اس درخت کی شکل شیطان جیسی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ تصور کرنا ہو کہ شیطان جنات کس طرح کے ہوتے ہیں تو خود ہی ایک خوفناک، خاردار، کانٹوں سے بھرے آپس میں گڈمڈ ٹہنیوں والے درخت کا سوچ لیں تو جان لیں گے کہ اس کی شکل شیطان کے سر جیسے ہوگی۔ اللہ پاک بہتر جاننے والے ہیں۔ والسلام